اویس توحید صاحب، عمران خان صاحب کے بیٹے گزشتہ تقریباً 48 گھنٹے سے امریکہ میں موجود ہیں اور کوئی درجن بھر اہم کانگریس مین ان سے ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اب ممکن طور پہ کہ وہ آج اور بھی اہم جو لوگ انفلوئنشل ہیں واشنگٹن میں ان سے رابطے اور ملاقاتیں کریں گے۔ کتنا امپیکٹ وہ لا سکتے ہیں اپنی اس کوشش سے؟ شکریہ امیر۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی مقبولیت ہے اور ان کے پی ٹی آئی تحریک انصاف کی ڈائسپورا کمیونٹی کے اندر اور امریکہ کے دوران اور امریکہ کی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہیں وہاں پر وہ اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں وہاں کے کانگریس کے ممبران پہ، اراکین پہ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی، امریکی الیکشن کے بعد بہت ساری امیدیں باندھی ہوئی تھی، توقعات لگائی ہوئی تھیں عمران خان صاحب کے چاہنے والوں نے اور خود جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں کہ آنے والی تبدیلی میں، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئیں گے تو عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی، اور انہوں نے بہت زیادہ ایک طرح سے خواب بنے ہوئے تھے۔ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے امیر کہ وہاں پہ ڈائسپورا کمیونٹی کے اندر، میں خود وہاں پہ رہا ہوں، امریکی انتخابات کے دوران رہا ہوں، بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں اور ایک کلٹ فالوئنگ ہے، آپ اس طرح سمجھ لیجئے۔ وہاں پر قاسم اور سلیمان کا جانا اور مختلف انفلوئنشل لوگوں سے ملنا اور اس کو متحرک کرنا ڈائسپورا کمیونٹی، کیونکہ ایک طرح سے جب لیڈر آپ کا جیل میں ہو اور آپ کے دوسرے رہنما جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اختلافات کا شکار ہوں اور پارٹی میں بھی اختلافات ہوں اور فریکچرز نظر آ رہے ہوں، وہاں پہ ورکرز اور سپورٹرز جو ہے وہ ڈسلوجنمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قاسم اور سلیمان امریکہ کے دوران اس میں ایک گیلونائز کریں گے اور ایک پوری جو ان کی جو سپورٹ بینک ہے اس سے ایک آکسیجن حاصل کر سکیں گے تحریک انصاف کے لیے۔ اور یہ جمائمہ جو ایک بہت بڑے کردار کی مالک ہیں، مشکل حالات میں بھی انہوں نے سابق شوہر عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، چاہے وہ پارٹی فنڈنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ اور بہت گریسفل طریقے سے انہوں نے کیری کیا ڈائیورس کے بعد بھی۔ دو رائے نہیں ہے اس میں، اگر ذاتی طور پہ سیاسی آپ چھوڑیں کہ سیاسی کیا اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے کیریکٹر کی مالک سامنے آئی ہیں کہ ایک فورنر ہونے کے ناطے، ایک ڈیورسی ہونے کے ناطے، جہاں پر وہ شوہر کو نہیں پوچھتے وہاں پہ شوہر کے ساتھ ابھی بھی جڑی ہوئی ہیں اور ان کے اعمال کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں۔ جمائمہ کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہاں پہ پاور پالیٹکس کے اندر، وہ تو یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قاسم اور سلیمان کو بھیجنا ایک طرح سے ایک بڑا ٹرمپ کارڈ کا استعمال بھی ہے، اور یہ ان کو جانتی ہیں جمائمہ، یا ان کو احساس ہے کہ پاکستان کے اندر خاندان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر جب یہ دونوں صاحبزادے جب اگر تشریف لاتے ہیں یہاں پر پاکستان میں، تو ظاہری بات ہے کہ سپورٹرز اور ورکرز جو ہیں ان کا مورائل بوسٹ ہوگا۔ کیا وہ ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک کو لیڈ کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو ماحول ہے اس میں شاید نہ ہو، جو ایک ہائبرڈ نظام جس طرح ایک متحرک ہے، اور اگر ایک آپ کو آپٹیمزم نظر آتی ہے اور وہ ایک کیوٹک ماحول بھی نظر نہیں آتا، اور پاکستان کا جس طریقے سے امیر 4 دن کے جو پاکستان بھارت کا تنازع ہوا تھا اس کے بعد جو پروفائل کی اپ گریڈنگ ہوئی ہے گلوبل لینڈسکیپ پہ، اور اس میں تو کوئی مطلب مقابلہ ہی نہیں ہے کہ ٹرمپ بھی بار بار پاکستان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر کوئی بہت بڑی سیاسی تحریک منظم طور پر وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے آئے تو میں ایسا نہیں سمجھتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر سلیمان قاسم آئیں گے اور وہ ایک جلوس کی شرکت میں جو ہے اس میں جائیں گے اپنے والد کے ساتھ ملنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ورکرز اور سپورٹرز ہیں وہ کافی متحرک ہوں گے، اور وہ اس بات پہ اپنے لیڈران سے نالا بھی ہیں کہ ایک کوئی عمران خان صاحب سے آتا ہے بات کر کے تو وہ کوئی اور بیان دیتا ہے، کوئی 5 اگست کی تحریک کا بیان دیتا ہے، کوئی 90 دن کی تحریک کا بیان دیتا ہے، تو ان میں ایک ڈسلوجنمنٹ کا شکار ہے۔ اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات کے اندر بڑی بھاری تعداد میں انہوں نے ووٹ دی ہے، لیکن صرف 2 لائنیں میں کہوں گا کہ آج کل کے ماحول میں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے اس کی ورکنگ جو ہے وہ ایک طرح سے بہت
بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, آپ یوں کہہ دیں. جی جی بالکل سنک ہوئی ہوئی ہے, اور ساتھ میں گلوبل جو ایک امپورٹنس ملی ہوئی ہے, اس کے اندر پاکستان کے اندر ایک بڑی سیاسی تبدیلی یا ایک بڑی سیاسی احتجاجی تحریک میرے خیال میں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ تیل میں سر کڑائی میں, یعنی حکومت باہر سے بھی مطمئن ہے اور اندر سے بھی مطمئن ہے.